اس لیے لے کے آئی ہوں کہ جو چیز میں اس وقت آپ کو دوں گی نا، اللہ کی مہربانی سے آپ کو چیک کریں، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو آپ مجھے بے شک، میں بھی اور انتظام مطلب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے ہم ذمہ دار ہیں۔ اگر میں کہوں کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو وہ بالکل نہیں ہوا۔ جب آپ کو کام نہ کرنے کی عادت ہو نا تو چیزیں بڑی ٹھہر ٹھہر کے ٹھیک ہو رہی ہیں۔ اس وقت آپ کے پورے جو بی ایچ یو تھے جن کو ہم مریم نواز ہیلتھ کلینک کہہ رہے ہیں وہ ریویمپ ہو رہے ہیں، اور یہ میرے پاس ایک ایک کی تصویر ہے، اور آپ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پولو ٹارٹ جتنے ہمارے اس وقت آ رہے سیز ہیں ان ساروں میں سے 4 مکمل ہو گئے ہیں، 2 میں کام ہو رہا ہے، اور ٹوٹل 7 تھے جن میں 2 کالے کی اور رسول پور والا جو ہے وہ نہیں ہوا کیونکہ وہ نئے تھے، باقی سب میں کام ہو رہا ہے۔ کچھ کمپلیٹ ہو گئے ہیں رورل ہیلتھ سینٹر، اب کچھ رہ گئے ہیں، باقی بی ایچ یو شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کو اب مریم نواز ہیلتھ کلینک کہتے ہیں، 100% پورے ضلع کے ریویمپ ہو رہے ہیں، اور آؤٹ سورس کر دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ وہاں جا کے دیکھیں ان کی او پی ڈی کتنی ہے، وہاں پہ سرجریز کتنی اور مطلب جو نارمل ڈیلیوریز ہیں، وہاں پہ فیملی پلاننگ کا کام کیا ہو رہا ہے۔ میں اس پریزنٹیشن سے پہلے پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ میں ایک ایک ضلع کی لے کے آئی ہوں، بالخصوص حافظ آباد میں۔ آپ ان کو دیکھیں کہ وہاں پہ کام کس طرح ہو رہا ہے، اور ہماری اس کے بعد 5 ڈسپینسری ہیں، ان 5 ڈسپینسریز پہ بھی ریویمپنگ شروع ہو گئی ہے، اور اس میں یہ کاپیز ہیں، آپ بھی لیں اور دیکھیں کہ اگر اس میں اللہ کی مہربانی سے، اور کچھ بھی لگوتا ہے، ہاں یہ سارا جو کام یہ ہو رہا ہے۔ اب میں آ جاؤں، آج ایم پی اے صاحب نے بڑا اچھا ہوا میری پریس کانفرنس سے پہلے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کسان کو فلڈ میں پیسے نہیں ملے۔ میرے بھائی آئیں، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہم عوامی نمائندے ہو کے فلور آف دا ہاؤس کی ایک سینٹیٹی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اسمبلی کے فلور پہ جو بات کرتے ہیں نہ اس پہ کوئی پکڑ سکتا ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اتنی غلط بیانی کیسے کر سکتے ہیں۔ لاکھوں لوگ موجود ہیں کہ جن کو اپنے ذریعہ راضی کا ملا ہے، جن کے گھر ٹوٹے ہیں، جن کی دیواریں ٹوٹی ہیں، کرائیٹیریا تھا، اور وہ پٹواریوں نے یا ہمارے لوگوں نے نہیں ان کا سروے کیا، نئے بچے بھرتی کیے گئے جنہوں نے سروے کیا۔ میں بالکل مانتی ہوں کہ اکا دکا ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نہیں ہوئے، جن کے جانور ڈوبے ان کو پیسے ملے، اللہ نہ کرے جن کے 4-5 ڈیتھ ہوئی، جانی نقصان ہوا، بارشوں کا بھی جب کلاؤڈ بسٹ ہوا ان کو پیسے ملے۔ مطلب آپ باتیں کیا کرتے ہیں؟ آپ تو وہ لوگ ہیں کہ پاسکو سے یہاں سے باردانہ چوری کیا، ایف آئی آر ہوئی، ان سے لی، اور وہاں جا کے ممبر قومی اسمبلی نے فلور پہ کہا جی باردانہ نہیں مل رہا۔ مطلب چور نو آنکھوں لگ کے سائن نو آنکھ لگنا پہ، اور وہ بیچارے سارے میرے پاس آئے جی ہم نے تو ان کو دیا، میں کہ تھوڑا یہ علاج ہے۔ اب اگلی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا جناب کنسلٹنٹ کوئی نہیں ہے، ڈی ایچ یو میں جونیئر ڈاکٹر ہے۔ میں لسٹ لے کے آئی ہوں، اس وقت 42 کنسلٹنٹ حافظ آباد میں موجود ہے، 10 ویکینسیاں ہیں، ایک ایک کی لسٹ میرے پاس ہے، اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو۔ یہاں پہ ہارٹ کے لیے لوگ جاتے ہیں، یہاں پہ وہ تھا ہاسپٹل شہنشاہ صاحب کے زمانے میں تعمیر و ترقی کے، کہ یہاں دل کا علاج نہیں ہوتا تھا، یہاں پہ کسی کی انجیو نہیں ہو سکتی تھی، ای سی جی نہیں ہو سکتی تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ایون آئی سی یو میں بھی وینٹیلیٹر بھی ہے۔ میں بالکل مانتی ہوں کہ جتنے ہمارے ضلع میں ہے کیپیسٹی اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اور ایک اور خوشخبری بھی آپ کو دے دوں، انشاءاللہ 3 مہینے بعد یہاں پہ کیتھ لیب بھی بنے گی، ہماری اینجیو پلاسٹی اور اینجیوگرافی ادھر ہی ہوا کرے گی۔ وہ جو ڈی ایچ کیو ہے اونٹ میں زیرے کے برابر، اگلی دفعہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ جب یہ پروجیکٹ ہوا، میں اس میں نہیں ڈیٹیل میں جانا چاہتی کہ احسن صاحب کے ساتھ پوری بات ہوئی، جگہ آئیڈینٹیفائی ہوئی۔ اصل میں ہم بھی نا میرا خیال ہے شور کم بتاتے ہیں اور پروپیگنڈا کم کرتے ہیں۔ کروڑوں روپے ریلیز ہوئے، جو یہ کہتے ہیں یونیورسٹی کا بھی انشاءاللہ چارٹر ہونے والا ہے۔ اس یونیورسٹی کے لیے
آپ کو یاد ہوگا کہ 14 اگست کا ایک اپوزیشن میں جلسہ ہم نے کروایا تھا، محمد بختیار صاحب نے، احسن اقبال صاحب آئے. یہ پوری جو روڈ ہے نا جو کوٹ سرور والی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا اور پنجاب کا آکر تھا اور یونیورسٹی بھی. میں نے ان کو فنڈز کے لیے کہا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے فنڈز جو سڑک کے وہ دے دیے. وہ جب میں انفراسٹرکچر پہ آؤں گی پھر میں بات کروں گی. آپ کے ضلع میں 10 سے زیادہ موبائل وینس چل رہی ہیں. انڈس ہاسپٹل کی ایک بڑی وین ہے، ٹی بی کے لیے ایک الگ وین ہے. اس کے علاوہ آپ کے ایک ایک پیشنٹ کا ہے. دوائیوں کا مسئلہ آیا تھا، آج کل دوائیوں کا مسئلہ بھی حل ہو رہا ہے اور وہاں پہ دوائیاں مل رہی ہیں. اگر کسی کو اکا دکا کو نہیں ملتی تو اس کے لیے ظاہر ٹینڈرنگ ہے. پھر جو ہمارے لوگ بھی کچھ ایسی باتیں ہیں جو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. کوشش یہ کی ہے کہ ہر طرح کے معافیے کو وہاں سے ختم کیا جائے. ہمارے پاس ایک کی ڈیٹیل ہے اور آج میں ہیلتھ والوں کا ایک نمبر بھی آپ سے شیئر کرتی ہوں جو کہ ان کی ہیلپ لائن ہے. وہ لینڈ لائن نمبر ہے جہاں پہ بندہ موجود ہوتا ہے سی او کے آفس میں. اور میں نے ایک بات تمام محکموں کو کہی ہے کہ حافظ آباد کے جتنے بھی یہ ہیلپ لائنز ہیں نا، ہاں وہ ٹی ایم اے کی ہے، ہیلتھ کی ہے، پولیس والوں کی ہے، ایک ادھر کچھ کالز ہیں نا جو آپ کرتے ہیں، بٹ اگر اس علاقے میں بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ ہے وہ کریں تو وہ رسپونڈ کریں. انشاءاللہ اس کو ہم مزید ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں. اب آ جاؤں میں ایجوکیشن کی طرف. جب بھی مسلم لیگ نون کی حکومت آئی ادارے بہتر ہوئے. آپ کو یاد ہے کہ جب انٹرم سیٹ اپ حمزہ صاحب کا ہوا تو 100 سے زیادہ اساتذہ کی الیکٹک پوسٹنگ تھی. ان کے آدھی تبادلے تھے، اسکولوں کے اسکول خالی ہو گئے. میں صرف ایک سوال آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ جب 2018 میں ہماری حکومت گئی کتنے اسکول پرائیویٹ تھے؟ پیٹ کے پاس کتنے اسکول تھے؟ جب ہم واپس آئے ہمیں سینکڑوں کی تعداد میں اسکول آؤٹ سورس کرنے پڑے کیونکہ وہ اسکول خالی تھے. وہاں بچے نہیں تھے، وہاں استاد نہیں تھا. کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ بڑے کام ہوتے سن ساڑھے. نہ کسی نے یہ دیکھا کہ سنگل ٹیچر ہے، نہ کسی نے یہ دیکھا کہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کیا ہے. مسنگ فیسلٹی 111 کمرے ہم نے بنائے ہیں، 149 ٹوائلٹ بلاکس بنے ہیں، 72 باؤنڈری والس بنی ہیں. فلڈ افیکٹڈ کچھ رہ گئے ہیں، کچھ کا سارا کام ہو گیا. اور کوئی بندہ مجھے یہ بتائے کہ کسی کو سفارش کی بنیاد پہ یہاں پہ ہم نے اتنے انٹرنز رکھے ہیں اسکولوں میں، آپ کسی ایک بچے سے پوچھیں کہ اس کو سفارش کی بیس پہ ملے. اس کا میٹرک کا رزلٹ، اس کا ایف اے کا رزلٹ، اس کا ایم اے کا، وہ کمپیوٹرائز ہوا ہے اور کمپیوٹر نے جنریٹ کر کے اس کی میرٹ لسٹ بنائی ہے. اسی طرح ہم نے ایجوکیٹر بھرتی کیے. یہاں پہ ہاسپٹل میں ہر جگہ پہ اتنے سفارشی تھے کہ جن کو صفائی میں بھرتی کیا اور وہ کام بھی نہیں کرتے تھے. تو یہ باتیں میں بھی سیاستدان ہوں، میرا بھی دل کرتا ہے کہ جو لوگ مجھے ووٹ دیں میں ان کو فیسیلیٹیٹ کروں. پیسے لے کے لوگوں کو بھرتی کیا گیا، سفارش سے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا. اور اس کے بعد یہ بھی لسٹ میں ایجوکیشن کی آپ کو دوں گی. 5-6 اسکول ہمارے ایلیمنٹری سے ہائی اسکول ہوئے ہیں، پرائمری سے ایلیمنٹری ہوئے ہیں، اور وہ تعداد دیکھ کے کی ہے. سکھے کی کالج لڑکیوں کا بنا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ بہتری ہوگی. اور جتنی بھی مسنگ فیسلٹیز ہیں 21 مجھے ابھی تک یاد ہے. مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے ہائی اسکول میں آئی ٹی لیب بنی تھی اور اوپر سولر پینل شہباز صاحب نے لگوائے تھے. ان کا ایسا بیڑا غرق ہوا کہ جب ہم واپس آئے تو آئی ٹی کی ٹیچرز بھرتی کی کوئی غائب تھا. اس ڈی ایچ کیو سے ڈینٹل چیئر چوری ہو گئی. ویسے تسی بھی میں کبھی افسوس بھی ہوتا. ہم قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ہم آہ بھی کر لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام. اس وقت جو حالات تھے وہ کبھی کسی نے، مجھے نہیں پتا آپ نے کی ہوگی. یہ میں مانتی ہوں کہ حکومت پہ تنقید زیادہ ہوتی ہے. جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں آپ جواب دلاتے ہیں، لیکن جیڑی انی پئی سی اس وقت ان کی بھی تکلیف گل چکا. اچھا یہ بھی جی پورا جو ایجوکیشن کا ہمارا ہے
یہ میں انشاءاللہ آپ کو دوں گی۔ اب آ جائیں ہم انفراسٹرکچر پر۔